ڈیرہ مراد جمالی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن سندھ اسمبلی رضا حیدر کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ ایم پی رضا حیدر کے سال ثواب کے لیے ایم کیو ایم ڈیرہ مراد جمالی کے ضلعی جوائنٹ آرگنائزر شہباز خان عمرزئی اور ضلعی پریس سیکرٹری ممتاز مکسی کی قیادت میں ضلعی سیکریٹریٹ میں فاتح خوانی کی گئی اور مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن سندھ اسمبلی رضا حیدر کا قتل ایک بزدلانہ قدم ہے۔ حق اور سچ کی آواز کو کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ اس سے پہلے کارکنوں نے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور واقعے کی سخت مزاحمت کی۔ ڈیرہ مراد جمالی اور اس کے گرد و نواح علاقوں میں 8 گھنٹوں سے جاری موسلادھار بارش نے وسیع پیمانے پر تباہی مچا دی۔ کئی کچے مکانات منہدم ہو گئے، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، مواصلاتی نظام درم برہم ہو گیا۔ بارش کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے۔ موسلادھار بارش سے سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ بارش کے سبب کچے علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ربی کینال میں بارش کا پانی داخل ہونے سے مزید کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ ناظرین، پاک افغان شاہراہ اہم ترین شاہراہ ہے جس کے ذریعے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت ہو رہی ہے، لیکن اس شاہراہ پر کلیئرنس اور دیگر معاملات میں تاخیر کے باعث اکثر شاہراہ پر ٹرکوں کی قطاریں لگی رہتی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں اسلم اچکزئی اپنی اس رپورٹ میں۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ میں اس وقت موجود ہوں پاک افغان بارڈر شاہراہ میں۔ پاک افغان شاہراہ ملک کا ایک اہم، معروف اور مصروف ترین بین الاقوامی شاہراہ ہے۔ اس راستے روزانہ پاکستان سے ہمسائے ملک افغانستان اور آزاد روسی ریاستوں کو سینکڑوں ٹرک سامان جاتے اور آتے ہیں، جس سے یومیہ گورنمنٹ پاکستان، پاکستانی بزنس کمیونٹی اور پاکستانی ٹرانسپورٹروں کو 20 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاک افغان بارڈر پر موجود کسٹم اور ایف سی حکام سینکڑوں ٹرکوں کو روزانہ گھنٹوں تک لمبی قطاروں میں کھڑے کرتے ہیں، جسے کسی بھی وقت تخریبی عناصر اور دہشت گرد مذموم مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی شاہراہ پر تخریب کاروں اور دہشت گردوں نے نیٹو کو سپلائی کرنے والے ٹرالروں اور افغان ٹریڈ کے ٹرکوں کو نقصان پہنچایا، جس سے 20 ارب روپے کا زائد نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستانی کسٹم اور ایف سی حکام کو چاہے کہ وہ آئندہ کے لیے تخریب کاری اور دہشت گردی سے بچنے کے لیے ان ٹرکوں کو جلد از جلد کلیئرنس کرتے رہے تاکہ آئندہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ سینکڑوں ٹرکوں کے روزانہ گھنٹوں تک لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا کسی بھی وقت المناک واقعہ کے سبب بن سکتے ہیں۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، پاک افغان بارڈر، چمن۔ ناظرین، بلوچستان میں امن و امان کی مفتوش صورتحال کے باوجود حفاظتی انتظامات میں کوتاہی نمایاں ہے۔ گزشتہ دنوں سول اسپتال کوئٹہ میں خودکش حملہ کیا گیا، جس کے بعد یہاں اسلحہ لے کر آنے پر پابندی تو عائد کر دی گئی، لیکن اعلان کے باوجود کوئی واک تھرو گیٹ نصب نہیں کیا گیا۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں فرید اللہ سے۔ کوئٹہ میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد لوگ مسلح ہو کر سول اسپتال آ جاتے ہیں، جس کے باعث خوف و ہراس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئٹہ کا سول ہسپتال صوبے کا سب سے بڑا سرکاری ہسپتال ہے، جہاں کوئٹہ کے علاوہ اندرونی صوبہ ہزاروں مریض روزانہ علاج کے لیے آتے ہیں۔ کوئٹہ کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں سیکورٹی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 16 اپریل کو سول ہسپتال کوئٹہ میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد انتظامیہ نے ہسپتال میں مسلح افراد کے داخلے پر پابندی لگا دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہسپتال کے داخلی اور خارجی راستوں پر خفیہ کیمرے لگائے جائیں گے۔ اس فیصلے کو تقریباً 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن نہ ہی خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور مسلح افراد بھی بلا روک ٹوک آتے جاتے ہیں۔ سول ہسپتال کے تمام گیٹوں پر انتباہی بورڈ آویزاں کر کے پولیس کی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی مسلح شخص یا گروہ کو اسپتال میں داخل ہونے سے نہیں روکا جاتا۔ اس صورتحال کے باعث سول ہسپتال میں کام کرنے والے سینکڑوں ڈاکٹرز، نرسیں، پیرامیڈیکل سٹاف کے علاوہ روزانہ آنے والے مریض اور ان کے عزیز و اقارب عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں اسلحہ لے کے داخل ہونے میں پابندی ہے، جس پر عمل درآمد کرانے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرہ مین اشاد رومانی کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، صبح بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز و شاداب پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا کی، اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ سوات کے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے، جبکہ 8ویں روز بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ کالام، مدین، بحرین، مٹا، کبل اور شموزہ میں 12 لاکھ سے زائد آبادی محصور ہو چکی ہے۔ ان علاقوں میں تمام چھوٹے بڑے رابطہ پل سیلابی ریلے میں بہہ چکے ہیں، جس کے باعث مینگورہ اور ملک کے دیگر حصوں سے زمینی راستہ منقطع ہے۔ کچھ علاقوں میں گیس کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے۔ سوات میں 1 روز کی بارش کے بعد مسئلہ صاف ہو گیا۔ پاک فوج نے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہیلی کاپٹر اور کشتی سروس دوبارہ شروع کر دی ہے۔ سیلاب کے باعث سوات میں ہلاکتوں کی تعداد 272 تک پہنچ گئی، جبکہ 500 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں درجنوں لوگ ہیضے کا شکار ہیں۔ علاقے میں غذائی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت ہے۔
ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے آوان آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں کرتے رہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والی شدید بارش کے نتیجے میں ایوان آباد کے علاقے میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. متاثرہ لوگ رات بھر اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرتے رہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ ایوان آباد میں نکاسی آب کے نالے کی تعمیر کے لیے متعدد بار ضلع انتظامیہ کو درخواستیں دی گئی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں آج لوگوں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے. ایوان آباد کے لوگوں نے احتجاجاً بنو روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور رکاوٹیں کھڑی کر کے بنو روڈ پر ٹریفک روک دی، جس پر پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لے لیا. اور ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں صوبے کی اہم خبریں اور رپورٹس. بھکر میں نوتک نشیب، بہل نشیب اور یوسف شاہ کے تمام علاقے کو سیلاب پانی نے گھیرے میں لے لیا ہے. تمام کچے مکانات منہدم، مال مویشی پانی میں بہہ گئے، ہزاروں لوگ بے گھر. فوج کا ریسکیو آپریشن جاری. سیلابی پانی مسلسل نشیبی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے. ہزاروں مکانات منہدم، مال مویشی اور دوسرا سامان پانی میں بہہ گیا. 30,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کے دوران 600 سے زائد پانی میں گھرے لوگوں کو نکالا. ڈی سی او بھکر کے مطابق اس علاقے میں تاریخ کا بدترین سیلاب ہے، جو کہ 11 لاکھ کیوسک سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. چونکہ کچے کا یہ علاقہ دریائے راستے سے ہٹ کر 30 کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر پھیلا ہوا ہے، اس لیے پانی نے وسیع علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جلد از جلد لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے استعمال نہیں کیا جا سکتا. فی الحال بند محفوظ ہیں. لوگوں کے علاج معالجے کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ وبائی امراض نہ پھوٹ پڑے. اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث اچ شریف شہر کے مین بازار سمیت تجارتی اور رہائشی علاقے گندے پانی کے جوہڑوں اور تالابوں میں تبدیل ہو گئے ہیں.